یعنی اللہ رب العزت نے مسجد الحرام اور مدینہ کی جو مسجد ہے نا، اس کو مدینہ کی مسجد کو اللہ پاک نے مسجد اقصیٰ کہا۔ اقصیٰ کہتے ہیں یعنی آخری جو کنارہ ہوتا ہے نا کسی چیز کا، کسی بستی کا، کسی جگہ کا، کسی ماحول کا، جو شروع کا حصہ، آخری جو حصہ ہوتا ہے یا شروع کا جو حصہ ہوتا ہے، وہاں سے جہاں سے وہ شروع ہوتی ہے بستی یا وہاں کا جو ماحول، یعنی وہ ایک ایریا حدود شروع ہوتی ہے، اس کو اقصیٰ یعنی ایک ایسی مسجد جو کہ جس کا جو ماحول ہے جہاں سے وہ شروع ہوتی ہے، اس ماحول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی مسجد الحرام جو کہ کعبہ کی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اس سے طرف مسجد الاقصیٰ جو کہ مدینہ کی مسجد ہے، اس مسجد تک اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت، اب بشر کو دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں اللہ پاک، یہ پڑھنے والا جو ہے قرآن پاک، اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنی ایک بندہ ہے، اللہ پاک کا کوئی بندہ ہے، کہ اللہ رب العزت نے فیصلے کیے کہ اس اپنے بندے کو قیدی بنائے، اپنی قید میں لے لے، اسرا کر لے، اسیر کر لے، قیدی بنا لے، اللہ اپنا قیدی بنا، اپنا اللہ پاک قیدی بنا لے، اس بندے کو قیدی بنایا اللہ پاک نے اس بندے کو، اپنے بندے کو، بعبدہ ہی، ساتھ اپنے اس غلام کو، اس بندے کو، اس نوکر کو اپنا قیدی بنایا، ٹھیک ہے، ایک رات میں، ایک رات تھی ایسی، ایک رات کو، لیلہ، ایک رات، من المسجد، اس رات میں مسجد حرام اپنے گھر یعنی کعبہ سے، الی المسجد الاقصیٰ، اس کو قیدی بنایا، اور پھر اس کو قیدی بنایا ان دو مسجدوں کی طرف، ٹھیک ہے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، مسجد حرام سے قیدی بنا کر مسجد الاقصیٰ تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا کچھ دکھانے کے لیے، وہ آگے اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ اللہ پاک نے اس کو قیدی بنایا، اور پھر ان دونوں مسجد، اس مسجد کی طرف، ایک مسجد سے دوسری مسجد کی طرف اللہ پاک اس کو جو ہے نا اس کے ماحول دکھایا، اس کا ماحول دکھایا۔ اچھا اب سنیں، اور کہا کہ الذی بارکنا حولہ، یعنی جو مسجد یہ دونوں مسجدیں ہیں، دونوں مسجد اقصیٰ اور مسجد حرام، تو ان کا جو برکت رکھ دی ہم نے ان کے ماحول میں، ان کا جو حول ہے نا، حول ماحول، سراؤنڈنگ، ان ارد گرد، اس ارد گرد ان کا جو ہے ماحول، اس کے اندر اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ بارکنا، برکت رکھی ہم نے۔ اچھا، یہ برکت جو ہوتی ہے نا، یہ بڑی اعلیٰ ترین چیز ہے، برکت، اللہ پاک آپ کو برکت دینا، ایسا کہتے رہتے ہیں، بارکنا، برکت والی، اور ایسے، تو برکت جو ہے نا، بر ہوتا ہے نا، بر، نیک، اعلیٰ ترین جو نیکی ہوتی ہے نا، اعلیٰ ترین نیکی، اس کو بر کہتے ہیں۔ تو یہ جو مسجدیں ہیں نا دو، مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک، تو یہاں نیکیوں کی اعلیٰ ترین اللہ رب العزت نے ماحول بنایا ہوا ہے، بارکنا حولہ، ان کا جو ماحول ہے اس کو اللہ نے اعلیٰ ترین برکت دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ لنوریہ، ساتھ ہم دکھائیں اس کو، اپنے بندے کو، من آیاتنا، ہماری آیات سے، قرآن کی جو آیات ہیں نا، ان کے اندر کیا ہے وہ دکھائیں، یہ وہ ہے، یہ آیات ہیں قرآن کریم کی، کہ ان کے اندر کیا اللہ پاک نے عظمت رکھی ہوئی ہے، کیا اس کے اندر خزانے بند ہیں، لنوریہ، ساتھ ہم دکھائیں اس کو، اپنے بندے کو، من آیاتنا، ساتھ آیات ہماری،
اچھا اب ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ عربی کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. بس عربی کو آپ دیکھتے رہیں تو آپ کو سارا کچھ سمجھ آ جائے گا. سارا کچھ تو عربی میں ہے نا، ٹھیک ہے. سبحان الذی، اللہ اکبر، پاک ہے وہ، الذی وہ اللہ، ہاں پاک ہے وہ ذات. اچھا یہ پاک جو اللہ پاک کہتے ہیں نا کہ پاک ہے اللہ پاک، تو پاک ہونے کا مطلب یہ کہ وہ جو باتیں دنیا کے شر پسند کر رہے ہیں نا اللہ کے بارے میں، منافقین، فاسقین، کافر، ہر قسم کے غلط قسم کے مشرک لوگ اور ساری دنیا کے وہ انسان جو اللہ رب العزت کا ساتھ شریک کر رہے ہیں، تو یہ لوگ جو کچھ بھی اللہ رب العزت کے بارے میں سوچتے ہیں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں سبحان، کہ اللہ پاک ہے ان سب سے. پاک ہے وہ ذات الذی، جس نے، جو، اسرا جس نے قیدی کیا، آسیر کیا، اسرا قیدی کیا، آسیر کیا، کس کو؟ بعبدہ، اپنے ساتھ اپنے ایک غلام کو، ایک نوکر کو، اپنا ایک نوکر، اپنا ایک عبد، اپنا ایک غلام. اللہ پاک نے اس غلام کو، اس عبد کو، اس نوکر کو ساتھ اپنے کیا کیا؟ قیدی بنا لیا، آسیر کر لیا، اپنی قید میں لے لیا. اللہ کی قید. لیلہ، ایک رات میں، من یہ ہوا سب کہاں؟ یہ ان دو مسجدوں کے درمیان، اور یہ بشر کو اللہ پاک سنا رہے ہیں. من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، خانہ کعبہ مسجد الحرام سے طرف مسجد اقصی، یہ مدینے کی مسجد ہے، کیونکہ آگے کہا کہ وہ ہے کیسی. یہ مسجد اور مسجد حرام کی اللہ نے تعریف کر دی کہ یہ ہیں کیسی. الذی، وہ ایسی ہیں، الذی وہ، یعنی یہ مسجدیں جو ہیں، بارکنا حولہ، یہ خاص طور پہ مسجد اقصی کے بارے میں اللہ پاک کہہ رہے ہیں، مدینہ مسجد کے بارے میں، کہ الذی، کہ وہ جو ہے، وہ کیا ہے وہ مسجد؟ بارکنا، اس برکت دی ہم نے، بارکنا برکت دی ہم نے، اللہ نے برکت دے دی، حولہ، اس کے ماحول کو، سراؤنڈنگ کو، اس کے ماحول کو، اس مسجد کے سراؤنڈنگ کو، اس مسجد کی حدود کو. کیونکہ اقصی جو ہے نا، کہتے ہیں جہاں سے شروع ہوتی ہے یا ختم ہوتی ہے کوئی کسی جگہ کی حدود، بستی کی حدود، اقصی جیسے آتا ہے نا، وَجَاءَ من اقصى المدینۃ رجل یسعی، سورہ یاسین میں جو آتا ہے نا کہ مسجد کے ایک کارنر سے اپنی قوم کو جو ہے نا وہ شخص آیا. اچھا، تو برکت دی ہم نے اس کے ماحول کو، یعنی مسجد حرام اور مسجد اقصی جو ہے نا، ان دونوں کے درمیان جو ماحول ہے، اقصی جو ان کا جو ماحول ہے، جو حدیں ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بارکنا، برکت دی ہم نے، حولہ، ان کے ماحول کو. اچھا، برکت دی اس برکت والے ماحول کو، اس اعلیٰ ترین کائنات کی نیکیاں یہاں پر ہوتی ہیں. بر کہتے ہیں، برکت کہتے ہیں، اعلیٰ ترین نیکیوں کی ایک فضا ہوتی ہے وہاں پر. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کو دی ہوئی، ان کے ماحول کو ان کو دی، تو وہ برکتیں دکھانے کے لیے
اور اپنی آیات دکھانے کے لیے اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو اسیر کر کے لے گئے، اپنا قیدی بنا کر لے گئے، اپنا قیدی۔ اللہ اکبر! کیا کہا؟ لِنُرِيَهُ من آیاتنا، ساتھ ہم دکھائیں اس کو، ہمارے عبد کو، من آیاتنا، ہماری آیات سے۔ قرآن کریم کی آیات کے اندر جو خزانہ ہے نا، کیونکہ اللہ پاک نے کہہ دیا کہ تمام چیزیں ان کا علم اس میں ہے، اس قرآن پاک کی آیات میں ہے، اس کتاب میں رکھ دی اللہ نے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، تو اس ماحول کو دکھائیں اور ہماری آیات سے دکھائیں۔ اس ماحول کو ہماری آیات سے ہم دکھائیں اپنے اس بندے کو، جس کو اللہ رب العزت جو ہے اپنی قید میں لے کر، اسیر کر کے، قیدی بنا کر لے گئے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہی اللہ، هُوَ السَّمِيعُ، وہ سن رہا ہے دیکھتے ہوئے، دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، ہر وقت، ہر وقت، ہر کسی کو، ہر جگہ اللہ رب العزت دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔